الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونخفه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج جو ہے ہمارے نئے سبق کا آغاز حج کے متعلق اور اس کے کئی مسائل، فضیلت، فرضیت، انشاءاللہ تعالی جتنی دیر تک ہو سکے کوشش کروں گا کہ تمام باتیں آپ کے سامنے وہ بیان کی جائیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. ساری باتیں ضروری ہیں لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں. سب سے پہلے جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے شروع سے ہی 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اب اکثر لوگ جو فی کتاب اللہ کا معنی سمجھتے ہیں قرآن مجید. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن کتاب اللہ جو ادھر ذکر کیا جا رہا وہ اللہ کی کتاب ہے. اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ قرآن مجید اس کا ایک نقشہ سمجھ لیں یا اس کا ایک چھوٹا سا ٹاپک سمجھ لیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. تو پہلے انبیاء علیہم السلام جو گزرے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نسخے وغیرہ دیے، اور یہ پھر جو ان تمام نسخوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید جو ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ساری باتیں اس میں بتائیں. تو تب سے جب سے دنیا بنی ہے یہ 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ عزت والے، حرمت والے مہینے ہیں. یہ ایسے مہینے ہیں وہ آپ جانتے بھی ہوں گے، جس طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے. 4 مہینوں میں 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک شعبان سے پہلے والا رجب. یہ 4 مہینے جو اللہ رب العزت نے یہ. اب تھوڑا غور کیجئے گا کہ ان 12 مہینوں کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں، اور نہ ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کا نام بھی قرآن مجید میں نہیں. قرآن مجید میں ان 12 مہینوں میں صرف اور صرف ایک نام آتا ہے، رمضان. اس کے علاوہ کوئی بھی نام اس قرآن مجید میں نہیں. اب وہ ہم کہاں پہ ڈھونڈیں گے؟ وہ ہم ڈھونڈیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں. اب ادھر سے سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس نے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، احادیث پہ نہیں کرنا، وہ ادھورا، اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو. نماز کا حکم ہے، طریقہ نہیں ہے. وضو کا حکم ہے، طریقہ ہے، لیکن مکمل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب وہ کوئی حدیث پہ عمل کرتا ہے، قرآن پہ نہیں عمل کرتا، تو وہ بھی ادھورا ہے، کیونکہ ادھر حکم قرآن مجید میں ہے اور ادھر کرنے کا طریقہ ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے ایک یہ بھی سبق جو ہمیں ملتا ہے. تو جس طرح 4 مہینوں کا میں نے ذکر کیا، اب حج والے مہینے کون سے ہیں؟ اکثر لوگ صرف اور صرف 2 مہینوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 2 مہینے حج کے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت اسی جو صورت ہے اس میں فرما رہے ہیں پارہ نمبر 2 میں، جہاں پہ حج کا واقعہ شروع ہوتا ہے، حج کے متعلق ساری باتیں. الحج اشہر معلومات، کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے جو مہینے ہیں وہ مقرر کیے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں حج کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے تو اس کا کسی قسم کا حج نہیں.
کیونکہ وہ ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ تو اس شوال سے جو ہے، یکم شوال سے جو اس کا حج کے مہینے ہیں اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے، چھوٹی عید کے بعد اب یہ وجہ کیوں ہے؟ اب تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے، جہاز ہے، وہ سکنٹوں میں ہمیں پہنچا دیتا ہے، 4 گھنٹے میں ادھر سے لے کے سو جاتا ہے، کتنا سفر ہے، 5 گھنٹے میں وہ سفر کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے دور میں جو لوگ گدھوں پر سواری کر کے آتے تھے، اونٹوں پہ سواری کر کے آتے تھے، پیدل سواری کر کے آتے تھے، ان کے لیے جو حکم کیا گیا کہ شوال سے ان کا حج جو ہے وہ اپنا احرام باندھ لے، جس نے باندھ کے آنا ہے وہ باندھ لے، جس نے وہاں پہ آ کے میقات میں باندھنا ہو وہاں پہ باندھ لے۔ تو یہ جو حج کے 3 مہینے ہیں، نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ اور نمبر 3 ذوالحجہ۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور حرمت والے مہینوں کے، جس طرح میں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ عزت و تکریم والے مہینے ہیں، اس میں جو کفار جو دین کو مانتے نہیں ہیں، منکر ہیں، لیکن ان مہینوں میں وہ بھی کسی قسم کی قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے، نہ کسی قسم کے جانور کو مارا کرتے تھے، نہ کہ مسلمانوں پہ کوئی حملہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپس میں گالی بھی نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو آج کے ہمارے معاشرے میں ان 4 مہینوں میں کیا 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 جاتا ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں، برے اعمال بھی کیے جاتے ہیں، قتل و غارت بھی کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے اصل میں بات وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان مہینوں کے نام ہی نہیں آتا، ان مہینوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کب شروع ہوتے کب ختم ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ میں الفاظ اکثر بولتا ہوں کہ ہمیں ان مہینوں کا پتہ جن مہینوں میں عید آتی ہے، جن مہینوں میں کوئی تہوار آتا ہے، بس وہ کون سے ہیں۔ ایک سب سے پہلے جو محرم، اس کا ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، اسلامی نیا سال مبارک ہو، تب ہمیں اس کے متعلق پتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ربیع الاول، جس میں یہ سارا معاملہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رمضان، وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں عید آنی ہے، تو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد عید آئے گی، اور اس کے بعد بڑی عید۔ بس یہ 3 سے 4 مہینے جس کے متعلق ہمیں پتہ ہے، باقی کسی سے پوچھو اس کو نام تک نہیں آتے ہوں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ تو اسے ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم جتنا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو ترجیح دیں، تاکہ دنیا تو ادھر ہی رہ جانی ہے، ہم نے ساتھ جو لے کے جانا وہ دین ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔